نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل 44، گناہوں سے دین اور دنیا کی برکتوں میں کمی۔ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عمر، رزق، علم و عمل اور طاعت و عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ عمر، رزق، علم اور عمل، اطاعت اور عبادت کی برکتیں چھن جاتی ہیں، یعنی ان چیزوں میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے، کمی ہو جاتی۔ غور کیجیے اپنے معمولات پر، ایک دن میں کیا اچیو کرتے ہیں۔ اور رزق میں صرف مال نہیں آتا بلکہ ساری خیر و بھلائی، علم، عمل، اطاعت، عبادت۔ دین و دنیا کی خیر و برکت گناہگار سے سلب کر لی جاتی ہے۔ نافرمان بندے کو آپ سب سے زیادہ بے خیر و برکت پائیں گے، نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، نہ اس کے دین اور دنیا کے کسی کام میں۔ کوششیں ہیں، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، نتیجہ کچھ نہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف 96، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی خزانے اگلتی۔ مزید ارشاد ہے سورۃ الجن آیت 16 اور 17، اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے، یعنی سیدھے رستے کو چھوڑ نہ دیتے، قرآن پڑھ کر قرآن کے تارک نہ ہوتے، تو ہم انہیں پانی کی ریل پیل سے سیراب کرتے، کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے نا، تاکہ برسات کی نعمت میں ہم ان کا امتحان کریں کہ نعمتیں پا کر پھر مزید وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ امتحان تو دونوں طرح ہوتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسند احمد کی حدیث شریف میں ہے، ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فانہ لا ینال ما عند اللہ الا بطاعتہ۔ یہاں تک یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اگلا حصہ جو ہے یہ مسند الشہاب کا اور ضعیف ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرَّضَاءِ وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخْطِ۔ روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اسے طلب کرو، نہیں حرام سے، نہیں حلال سے، جو ملنا آپ کو مل کر رہے گا۔ جلد بازی سے حرام کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین ہی میں رکھی ہے، شک اور خفگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ جو آخری حصہ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن ویسے اگر اس بات کو دیکھیں تو بات یہ کہ جو بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی غم اور دکھ کے موقع پر اگر انسان یہ کہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو یہ اللہ سے ناراض ہونا ہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اور وہ حدیث قدسی جو امام احمد نے کتاب الزہد میں بیان کی ہے، جس سے پہلے بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، انا اللہ اذا رضیت بارکت ولیس ببرکتی منتہا وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تُدْرِكُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ۔ کتاب الزہد امام احمد۔ میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی۔ اور حقیقت یہ ہے، رزق اور عمل کی وسعتیں اس کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہیں، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، یعنی عمر کا زیادہ ہونا مہینوں اور سالوں کا زیادہ ہونا نہیں،
بلکہ رزق و عمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو، تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کر لے. آپ دیکھیے کہ آج کل ہر شخص کس بات کی شکایت کرتا ہے؟ ٹائم نہیں، ٹائم کم ہے، مصروفیت زیادہ ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتا. ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، کاموں میں برکت ڈالے. بندے کی عمر اس کی مدت زندگی ہے. عمر کیا ہے؟ زندگی کی جو مدت، ٹائم پیریڈ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں. اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی ہے. انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو. اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب وہ اپنی خالق کی معرفت حاصل کرے. کیا کرے؟ اللہ کی معرفت، اس سے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسی کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، اسی کے ذکر سے طمانینت اور سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے. جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھو دی، چاہے اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو. یعنی دنیا کی زندگی میں اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں بھی اللہ کی نافرمانی کے باوجود تو یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں مت کوئی بھولے. لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ہیچ ہے. ہیچ کا کیا معنی؟ حقیر. بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں. فقیر اور محتاج بالذات، غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات، قادر بالذات کا عوض اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر اور محتاج بالذات یعنی جو اپنی ذات میں فقیر ہے، کون؟ انسان. غنی بالذات جو اپنی ذات میں غنی ہے، کون؟ اللہ. کا بدل یعنی اللہ کو کھو کر کسی انسان کو پا لیا تو کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ عاجز بالذات، کون؟ انسان. قادر بالذات، کون؟ اللہ. اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے دوڑتا رہے؟ وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں یعنی ذاتی نہیں. انسان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں، کیا ہے؟ ادھاری ہے نا، مستعار ہے. کہاں سے لیے؟ اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہیں. جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے. پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے مانے، شوہر ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ کی جگہ شوہر کو لے آئی نا. کبھی ماں باپ کا بہانہ، کبھی کسی اور بڑے کا بہانہ. کوئی بھی انسان جس سے ڈر کر کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو اس کا نفع مجھے نہیں ملے گا، اس سے ڈر کر اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کو غلط بات کہتا ہے اور آپ اس کی غلط بات میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، کیا حاصل کیا؟ کیا کمایا؟ کیا پایا؟ کسی انسان کی خوشی میں، کسی انسان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. کیا حاصل کیا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو ناراض کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اذان ہو چکی مغرب کی، اتنے میں آپ کی دوست کا فون آ جاتا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس سے باتیں کریں چاہے نماز لیٹ ہو جائے، اور آپ اس ڈر سے فون نہیں رکھتے اور نہ اسے بتانے کی جرات کرتے ہیں کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ کہا تو آئندہ وہ فون ہی نہیں کرے گی اور دوستی بگڑ جائے گی. کیا کھویا؟ کیا پایا؟ کس کو ناراض کر کے کس کو راضی کیا؟ بعض اوقات ہم حکمتوں اور وقتی طور کا عذر لیتے 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 اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تدریج، دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بڑے فتنے کی بجائے چھوٹے فتنے میں رہنا وہ الگ ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اصل بات یہ کہ ہم سٹرگل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں جو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں.
یعنی بعض عورتیں شوہر کا صرف بہانہ کرتی ہیں اور شوہر کی بلا کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بعض تو واقعی سیویئر کیسز ہیں, اس میں تو انسان کو بعض اوقات کافی مشکل ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم صرف مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں اور نام اس کا لگاتے تاکہ کل اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا, میری تو چھوٹ ہو جائے گی, میں یہاں بھی چھوٹی وہاں بھی چھوٹی, کیا نفع کا سودا ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اصل مشکل کہاں ہے, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے. اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی, ہماری نہیں, ہم چھوٹ گئے. اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اصل بات ہی یہی ہے, ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں. جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہوں, یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے, تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی, لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکیں. لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں, خود شیکی ہیں, خود کنونسڈ نہیں ہے کسی بات پہ, تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے. معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں. ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے, کپڑے پہننے, سواری, جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے, کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے. اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں. اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو, اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو, اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. کون سی برکت؟ علم, رزق, عمل, اطاعت, عبادت. کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے, ساری برکتیں وہیں سے آتی ہیں, اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی ہے. اس کا نام مبارک ہے, اس کا رسول مبارک ہے, اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے. بیت اللہ الحرام مبارک ہے, ملک شام مبارک, سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا ہے. پس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں. ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی, یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی, اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی. کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو, خواہ وہ شادی کی محفل, خواہ وہ کوئی تعلق, کسی قسم کا لین دین, کوئی برکت نہیں اس میں, اسے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی. یوں تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے, لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے. دنیا کی ہر وہ چیز, خواہ وہ آیان و اشخاص ہوں, آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ, خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار, جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں. جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی, جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی. برکت لعنت کی ضد ہے. بس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی, یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو, یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو, خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا. وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا. اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا, اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی. ظاہر ہے کہ عمر, رزق, علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے, اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں. پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو, یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو,
یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں، صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ او عالم او متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ یہ ترمذی کی روایت جو یہ ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ واللہ المستعان۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے بچیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں اور محفلوں سے بچیں جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا ہو۔ دوست وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے تو آپ اپنی دوستیوں کی کرائیٹیریا دیکھ لیں، پہچان کر لیں۔ اصل میں یہ کہ ہم سب کو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا غلط کاموں میں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستوں، کوئی بھی۔ نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی۔ اگر کوئی وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائے گا نا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ اس کو بھی ہم سے راضی کر دے، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کیا تو اللہ بھی ناراض اور اللہ اس کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا کسی دن۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔